زبور 112 اور اس کی پہلی 4 آیات لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ خدا کے پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ آمین۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے۔ میں اس لیے اس کو اس نئے سال میں ہر دفعہ میں دہراؤں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنی زندگیاں کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ اور نئے سال کا جو پیغام ہے، کلام ہم نے سنا تھا، اس کو یاد رکھنا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آمین۔ سو آج خاندان کے متعلق خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایماندار کا خاندان بھی ایماندار ہو۔ آمین۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایماندار ہو تو بچے جو مرضی کرتے پھر۔ ایماندار شخص کا خاندان بھی ایماندار ہونا چاہیے۔ خاندان کی بڑی اہمیت ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ خدا نے خود پہلے خاندان کی بنیاد رکھی۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، پہلا خاندان بنا کر، اور خدا نے ان کو برکت دی، کہا بڑو پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور اگر ہم جسمانی طور پر خاندان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ خاندان پر ہے۔ اگر خاندان ہی قائم نہ رہے تو معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور ہمیں اپنے خاندانوں کی فکر بھی کرنی ہے۔ یہ ایماندار شخص کی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہم نے یہاں پر پڑھا کہ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، ان کی اولاد بھی مبارک ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ میں راست باز ہوں تو میری اولاد اونجی مبارک ہو جائے، اونج نہیں مبارک ہونا۔
متبارک ہوگی جب وہ بھی راست باز بنیں گے. میں نے کئی دفعہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا زبور 128 کے اندر کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ تاک کی مانند ہوگی, تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی شخص کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. وہ صرف خدا سے ڈرتا نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیسے ہوگا؟ جب تک کسی کو سکھایا نہ جائے, سمجھایا نہ جائے, وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ حبشی خوجے نے کہا فلپس سے کہ جب تک کوئی مجھے سمجھائے نا میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں. اس لیے یہ ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ان کے بچے, ان کا خاندان راست باز ہو اور خدا کی طرف سے وہ خاندان و گھرانہ مبارک ٹھہرے. پہلا تموتھیوس 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے, اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. بہت سخت بات ہے. اگر ایک ایماندار شخص اپنے خاندان کی فکر ہی نہیں کرتا تو لکھا ہے کہ وہ ایمان کا کیا ہے؟ منکر ہے. ایمان کا منکر. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, لیکن کہنے جی ہوں انہوں نے کھان پین تو پورا کرنا نا ساری ذمہ داری ہے. صرف کھان پین پورا نہیں کرنا, ان کی تربیت بھی یہی ایماندار شخص کی ذمہ داری ہے. وہ شخص جو مالدار تھا اور جب وہ مر گیا اور اس نے اوپر جا کر دیکھا کہ اتنے کی پہ بنتا تو اس نے ایک خواہش کی. اس نے کہا باپ ابراہیم لازر کو جو تیرے اپنی انگلی پانی چ بھگو کے تو میری زبان پہ رکھے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر چلے نہیں ہو سکتا, ایک اور کام نہیں کر دے. لوکا 17 باب کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اس نے کہا بس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج, ہاں میرے خاندان میں بھیج, کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں, تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے. اے جو کچھ اتنے ہو رہا ہے دے متعلق جا کے دسے کہ اتنے کی پہ بنتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئے. زمین تے جدو دو خاندان دی فکر نہیں کیتی تو پھر اٹھے جا کے خاندان دی پتہ لگے بھی ہوں میں تے مرن دیا سڑن دیا نا وہ تے نہ سڑن.
لیکن یہ ذمہ داری جب تک ہم زمین پر ہیں اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. اگر کر لیا تو اچھا، اگر نہ کیا تو پھر آسمان سے کسی نے آ کر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرنا. اور پھر باپ ابراہیم نے کیا کہا؟ اس نے کہا، ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہے، ان کی سنے. جدو انہوں نے نہیں سن دے ایک تو بھاوے جہاں مرضی چلا جائے نہ وہی بھی نہیں سننی. اس لیے آپ اپنے خاندان کے متعلق ابھی سے تڑپ سکتے ہیں، خدا کے حضور التجائے مناجات شفاعت کر سکتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں. لیکن اگر اب نہ کیا تو پھر کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوگا. میں دو خاندان جو ایماندار شخص تھے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، تو کیا ہوا؟ اور دو خاندان جو اپنے بچوں کے بارے میں بڑے فکر مند تھے، اور ان کے خاندان کیسے ہوئے؟ پہلا خاندان ایلی کاہن کا. وہ کاہن بھی تھا اور قاضی بھی تھا، جج بھی تھا، منصف بھی تھا. اس کا خاندان کیسا تھا؟ اس کے بیٹے وہ کہانت کا کام کرتے تھے، لیکن ان کے کام ٹھیک نہیں تھے، وہ برے کام کرتے تھے. یہاں تک کہ لوگ خدا کی ہیکل میں آ کر قربانی چڑھانے سے بھی گھن کرنے لگے، نفرت کرنے لگے. وہ زناکار تھے. اور ایلی جو کاہن ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا. اور کیا ہوا؟ پہلا ساموئیل تیسرا باب اور اس کی 13ویں آیت اور 14ویں آیت، 2 آیات میں پڑھوں گا کہ ہے وہ ایلی کاہن، سردار کاہن، خدا کے کلام کو سمجھتا ہے، تجربہ کار ہے، لیکن اس نے اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی. لکھا ہے کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا. بیٹیاں نے کی کیتا؟ اپنے تے لعنت بلائی تے باپ نے انہاں نوں روکیا بھی. اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحے سے صاف ہوگی نہ ہدیے سے. اور خدا نے کہا کہ اے خاندان چ کدی کوئی بڈھا نہیں ہوئے گا، سارے جوان ہی مر جان کریں گے. اتنا خدا نو غصہ آیا. خدا نے کہا کہ ایلی کا گھرانہ اب قائم نہیں رہے گا. کیوں؟
بچوں کے اندر تھی، اور ایلی کاہن نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو پالوس رسول نے کہا کہ وہ ایمان کا منکر ہے، جو اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کرتا۔ دوسرا، سیمیول کا خاندان، سیمیول جو ایلی کے سامنے بڑھ رہا ہے، اور سیمیول ہی سے خدا نے کلام کیا، پہلی دفعہ جو کلام کیا سیمیول کے ساتھ ہی کیا کہ میں ایلی کے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ سیمیول وہ گلا ایلی نو دس کے بھی تے آپ بھول گیا۔ لکھا کہ سیمیول خدا کے حضور بڑھتا رہا، لیکن جب سیمیول کے اپنے بچے جوان ہوئے تو اس نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہ کی، اور کیا ہوا؟ پہلا سیمیول اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، جب سیمیول بڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پلوٹھے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ یہ خاندان کا حال ہے راست بازی، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، ایماندار لوگ ہیں، لیکن ان کی اولاد ان کی راہ پر نہ چلی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق سکھایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ اگر کارج جیسا ماحول ہے، بچے چلو اگر تربیت نہ باپ دے تو وہ جڑا گھر چ ماحول ہوندا اودے تو سیکھ لیندے نے بچے۔ کل ایک بیٹی آئی تھی سمران کے گھر کے، اس کی انہوں نے شکر گزاری رکھی ہوئی تھی، تو اس کے ایک چھوٹی بیٹی تھی، بالکل چھوٹی، کچھ سال کی ہوئی، تو ان کے گھر کے پرسوں رات کو تو وہ کہنے لگے دعا کرتے ہیں، تو وہ چھوٹی سال کی ہوگی، تو وہ فٹافٹ ہاتھ چوک کے دعا شروع کر دیتے۔ لیکن سال کی بچی نے کی پتا، لیکن انہیں اپنے ماں باپ نو دیکھا کہ دعا کس طرح کرنی۔ یہ وہ کام ہے جو ہم اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں اور بچے ہمیں دیکھتے ہیں، اور وہ پھر ان کاموں کو کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جہاں پر ہمارے دوسرے کام ہیں ان کے ساتھ ہماری خاندانی ذمہ داری بھی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ کوئی باہر کے لوگ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، انہوں نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ تہاڈے بچیاں دی تربیت کرن۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔
اگر بہت کچھ ہم حاصل کر لیں اور اپنے بچے ہی گوا بیٹھے تو ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. پھر دو ایسے خاندان ہیں جو خدا کے حضور بڑی تابع داری اور فرما برداری سے چلتے ہیں، اور خاندان کا جو سربراہ ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں بڑا فکر مند ہے. اس کے اندر پہلا خاندان ہے ایوب کا. ایوب کا خاندان. پہلے دو خاندان میں نے بتایا کہ جو خود تو راست باز تھے، کاہن بھی تھے، لیکن ان کے بچے خدا کے خوف میں چلنے والے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا نا. لیکن اب یہ دو خاندان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایوب کا خاندان. لکھا ہے کہ ایوب جو ہے اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. لیکن یہ نہیں کہ صرف اینا کمانچی رہنا سی، اس کو اپنے بچوں کی بھی فکر تھی. اینی فکر. کیا کرتا رہا؟ 5ویں آیت کے اندر لکھا پہلے باپ کی، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے، اس کے بچے جب اکٹھے ہوتے، جب اس کے بچے اکٹھے ہوتے کچھ ضیافت میں جاتے، تو ایوب یہ سمجھتا کہ جب میرے بچے اکٹھے ہوئے تو ان سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، کوئی خدا کے بارے میں ان کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل گئی ہو. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بنوا کر پاک کرتا، اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو. ایک دیکھو خطا کر لے نا تو اسی انہوں دس دے نہیں ہوتے اتنے کپڑا پا دینے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کی ہویا کی ہے. اور ایوب کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو، اور اپنے دل میں ہی دل چ کوئی خیال آ گیا ہوئے انہوں کا، اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر ہو. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. اس قدر وہ اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند ہے، اپنے بچوں کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے. ان کی تربیت کرنا اپنی ذمہ داری، اول ذمہ داری وہ یہ سمجھتا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں. پھر دوسرا خاندان تیموتھیوس کا. مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے اس کے خاندان کے متعلق بتایا کہ تیموتھیوس کا خاندان کیسا ہے. دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس، نانی تو چل رہا تھا، پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی. تیری نانی بھی ایماندار سی تھی، تیری ماں بھی ایماندار سی.
اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. 3 نسل آ گئی نا. ہاں جی، نانی بھی، ماں بھی، اور پولس رسول نے کہا مجھے یقین ہے کہ تو بھی ایمان رکھتا ہے. تو ایویں ہو گیا، سکھایا گیا. خاندان کے اندر والدین نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. لکھا ہے جو بچہ بے تربیت چھوڑا جاتا ہے، مثال کی کتاب میں، جو بچہ بے تربیت، جو لڑکا بے تربیت چھوڑا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرے گا. ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اور اس نئے سال کے اندر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے. ہم ایوب کی طرح اپنے خاندان کی فکر کریں گے. ہم تموتیس کی طرح اپنی نسل در نسل یہ کام کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائیں. اور خدا نے تو بنی اسرائیل کو کہا تھا یہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا، میں بہت سارے ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی چرچ لائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر جب کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ میں خود دکھی ہوتا ہوں، مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوا ایسا واقعہ. ہونا نہیں چاہیے. لیکن نہ تو ماں باپ خود کبھی چرچ آتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، نہ ان کو سکھاتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں. اور یہ بڑا خاص کام ہے. پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے بعد میں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نئے سال کے اندر ہم جہاں پر بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا شروع کریں، ان کی تربیت کرنے کا عہد کر لیں. ایوب کی طرح ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کریں. اور نوح کی کتاب میں لکھا رات کے پہروں میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو. صرف اولاد لے لینا خدا سے کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اولاد کی تربیت کی جائے اور ہمارے خاندان خدا کے حضور مضبوط رہے، میاں بیوی کے رشتے مضبوط رہے، ماں باپ اور بچوں کے رشتے مضبوط رہے. اور یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کی بھی خبرگیری کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے. ہر رشتے کے متعلق بیوی نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، شوہر نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، بچوں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اور ماں باپ نے بچوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، سب کچھ بتایا، سکھایا گیا ہے. میں اگر جلدی سے پڑھ لوں، تلسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 3 باب، اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے میں یہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ
بیوی کو بھی پتا چلے، شوہر کو بھی پتا چلے، بچوں کو بھی پتا چلے، اور ماں باپ کو پتا چلے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اے بیویوں، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ بیوی کی ذمہ داری ہے خاندان کے اندر کہ وہ اپنے شوہر کے تابع ہو، اور پولس رسول نے کہا کہ خداوند میں یہ مناسب ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے تابع رہیں۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ ہر ایک ڈیفائن کیا ہے، یعنی کہ ایک پاسوں بہت آتا ہے، ایک پاسوں تھوڑا، برابر ہے۔ تب ہی خاندان خدا کے حضور بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اور خدا کے وعدے اس خاندان کے اندر پورے ہوں گے۔ پھر اے فرزندوں، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ خدا کو یہ پسند ہے بات کہ بچے ماں باپ کے فرما بردار رہیں۔ اور اے اولاد والوں، اپنے فرزندوں کو ڈگ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائے۔ اور پالوس افسیوں کی کلیسیا کا خط لکھتا ہے کہ اولاد والے اپنے بچوں کو ڈگ نہ کرو، بلکہ نصیحت دے دے کر ان کی تربیت کرو۔ نوکر نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، مالک نے کیا کام کرنا ہے، ہر طرح کی ذمہ داریاں بائبل مقدس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ ماں باپ نے کیا کرنا، ان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ شوہر نے کیا کرنا، بیوی نے کیا کرنا، بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ خدا کا کلام ہم تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ جب میں نے وہ 5 رہنما اصول بھی سکھائے تھے کہ اول درجہ ہم نے خدا کو دینا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے۔ خدا کے بعد اگر ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے تو ہمارے خاندان کے متعلق ہونی ہے۔ کی کیتا ہے خاندان نے کی کیتا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر مندی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرنی ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خاندان جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے، میرے خاندان کو برکت ملے، سرفرازی ملے، زبور 112 کے اندر جو میں نے پڑھا ہے کہ میری اولاد مبارک ٹھہرے، میری نسل زمین پر زور آور ہو، اور میری اولاد جو ہے وہ خداوند کی طرف سے مبارک ٹھہرے، تو مجھے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ ناپاک بچے تو کدی مبارک نہیں نہ ٹھہر سکتے، سمجھو نا، کہ میں کہاں کہ جی میں خادم ہاں تو میرے بچے ناپاک ہی ہون جو وہ جی مبارک ٹھہر جائیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہ سکھاؤں کہ کیسے وہ پاک ٹھہر سکتے ہیں، کیسے وہ پاک رہیں گے، کیسے وہ مبارک بنیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں پر میں نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، یہ بھی کہ یہ جو توڑوں کی بات ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک توڑا خدا نے سانو دیتا ہے کہ اسی اپنے ماں باپ ہوں ہیں، بچیاں دی بھی ذمہ داری دا حساب دئیے کہ یہ متعلق کی کیتا ہے بھائی۔
اور اس شخص نے جب اوپر دیکھا تو پھر اس کو خیال آیا، اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں اس کو بھیج، میرے 5 بھائی ہو گئے، جس طرح میری تربیت نہیں ہوئی انہوں کی بھی نہیں ہوئی، جہاں پر آج میں ہوں وہ 5 بھی اسی جگہ پر آئیں گے، اس کو بھیج کے وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ ایسی آپ بھی بچنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں نے بھی بچانا چاہتے ہیں۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے بڑے فکر مند ہیں۔ کئی بار کوئی بیمار ہو جائے بچہ ساری رات سوندے نہیں۔ میں اس دن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک بیٹی سی نو کہہ رہی سی کہ بچہ راتی بیمار، انہیں مجھے سون نہیں دیتا، میں 2 دن ہو گئے میں ستی نہیں ہوں۔ اس قدر ہم اپنے بچوں کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہم وہاں پر ہم دیکھ لیں گے کہ ساڈے نال دے جڑے بچے نے یا ساڈے ساتھی جڑا وہ آگے چ سٹیا جائے، اتنے سانوں برداشت ہوئے گا۔ اور وہ شخص اسی لیے وہ یہ نہیں برداشت کر پا رہا تھا کہ میں تو ہوں اتنے آ گیا تو میرے بھرا بھی اتنے ہی ہوں۔ یہ ذمہ داری آج ہم نے پوری کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میں چند باتیں ہیں کر کے پھر دعا کروں گا۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا خاندان کے متعلق بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن آپ سیکھیں اس بات کو کہ اس سال میں ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ کیسے ہمارے خاندان مضبوط بن سکتے ہیں؟ پہلی بات، کسی کو مجرم نہ ٹھہرائیں۔ یہ یاد رکھیں، کیسے ہمارے خاندان مضبوط ہو سکتے ہیں؟ کسی کو مجرم، کئی باری اسی بیوی شور تے پا رہی ہوندی ہے تے شور بیوی تے پا رہے ہوندے کہ تیری ذمہ داری سی، تیری وجہ تو بچے انجدے ہوئے۔ وہ کہندے نہیں، یہ تیری ذمہ داری سی، تیری وجہ تو بچے انج ہوئے۔ تے ذمہ داری تے دوواں نے نہیں نا پوری کیتی۔ یسوع مسیح نے یہ سکھایا، لوکا 6 باب کے اندر اس کی 37ویں آیت کے اندر لکھا ہے، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، مجرم نہ ٹھہراؤ۔ انہوں مجرم اسی کہنے تو ہی کیتا، میں تے صحیح سا۔ مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرا جاؤ گے۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے نہیں ہیں تو پھر اسی جڑا نا مدعا دوسرے دے پا دیتے ہیں۔ ہاں جدو میں کام نہیں نہ کرتا تو میں کہاں گا کہ میں تے ایلڈر صاحب نو کیا سی، ایلڈر صاحب نے کیتا نہیں، تو میں کام تے میرا سی۔ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ کسی کو مجرم نہ ٹھہرائیں۔ خود حالات، وہ کہتے ہیں حالات ہے جیسے حالات کی سن۔ ایوب کی میں نے باپ کو بات بتائی ہے کہ اس کے لیے حالات نہیں تھے، بڑا امیر شخص تھا، اس کے باوجود لکھا وہ اپنے بچوں کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، اور لکھا وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا کہ شاید میرے بچے جب اکٹھے ہوئے ان سے کوئی بات ہو گئی ہو یا ان کے دل میں کوئی برا خیال ہی آ گیا ہو، وہ ہر وقت خدا کے حضور ہم سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، ذبح بکرے ذبح کرتا سی قربانی چڑھا کے۔ دوسرا کام جو ہے افسیوں 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ
نہ کرو. جدوں اسی اپنے بچیاں دی تربیت نہیں نہ کرتے، پھر جدوں غلط کام کرتے ہیں سانوں غصہ بہت آਉਂدا ہے. پھر غصے دے وچ اسی آپ ہی اول فول بکنے ہاں، تو پھر پتہ نہیں ہور بھی بہت کچھ کام کرنا ہے. اس لیے پچھلے دنوں میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ وہ سما نیوز تے چل رہی سی خبر، وہ بندے نے غصے دے وچ آ کے اپنے 4 بچے نہر چ سٹ دیتے. غصہ 4 بچے، انہیں کہا کہ کیوں سٹے نے بھائی؟ انہیں کہا مجھے غصہ آ گیا، میں 4 دے 4 ہی نہر چ سٹ دیتے. یہ غصہ ہے. ہم اپنا کام کریں تاکہ وہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے. لیکن پالوس رسول نے کہا غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر. پہلا کام کیا کرنا ہے خاندان کی مضبوطی کے لیے؟ ہم نے ایک دوسرے کو مجرم نہیں کرانا. تم کیتا تیرا کام سی، میرا کام نہیں سی. دوسرا کام یہ ہے کہ غصہ تو کرنا ہے مگر گناہ نہیں کرنا. تیسرا کام یہ ہے کہ صحت بخش زبان جو ہے، امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے صحت بخش زبان جو ہے وہ حیات کا درخت ہے. زندگی کا کیا ہے؟ درخت ہے. صحت بخش اچھی زبان. جدو ساری زبان میں کچھ کو جو کام گلا نکل گیا، گالی گلوچ نکلے گی، کہ صحت بخش زبان نہیں. صحت بخش زبان جو ہے نا وہ حیات کا درخت ہے، زندگی کا درخت ہے. امثال 15 باب کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، میں پڑھوں گا نہیں. پھر 4 بات جو ہے امثال 15 باب کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے محبت والے گھر میں ذرا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. بکرے کو کے اسی کہیے کہ اسی اپنے بچیاں نو کھوا لیے تے جے گھر دے وچ صلح صفائی نہ ہوئے، محبت نہ ہوئے، تو ان اچھے کھانوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اور یہ امثال کی کتاب میں یہ لکھا ہے، امثال 15 باب اور اس کی 17 آیت، محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. ساگ ہی گھر چ ہوئے نا تو پیار اور محبت ہوئے تو ساگ ہی، وہ پلے ہوئے بیل تو بھی بہتر ہے. مرغ مسلم تو وہ ساگ بہتر ہے جتنے پیار محبت ہے، جڑا خاندان خدا دے خوف دے اندر ہے. پھر یاد رکھیں غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کا اقرار کر لینا اور معاف کر دینا یہ اس سے بڑی بات ہے. ہر خاندان کے اندر ایک دوسرے کے لیے معافی کا روح ہو. شوہر اپنی بیوی کو معاف کرے اور بیوی اپنے شوہر کو معاف کرے اور ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کریں اور بچے اپنے ماں باپ کو بھی معاف کر دیں. کبھی ماں باپ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو خاندان کے اندر معافی کا روح ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنا، معافی سے پھر ہمارے دل جو ہے ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جاتے ہیں. یہ وہ کام ہے جن کے کرنے کے سبب سے ہمارے خاندان مضبوط ہوں گے،
ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے، خاندان مضبوط ہوگا تو ہماری کلیسیا مضبوط ہوگی۔ آمین۔ ہماری کلیسیا مضبوط ہوگی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ اور اگر خاندان نہیں ہے تو یاد رکھیں کلیسیا کیسے قائم رہ سکتی؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورے طور سے نبھائیں۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھے اور بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے، اور وہ دونوں مل کر اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائے، ان کی تربیت کرے خدا کے کلام کے مطابق، تاکہ وہ بچے ان کے لیے برکت کا باعث بنے، ان کے لیے فخر کا باعث بنے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی وہ خاندان جو زبور 128 کے اندر لکھا، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی، یہ پھر ہو نہیں سکتا۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب میں خدا سے ڈرتا ہوں تو میں اپنے بیوی بچوں کو بھی خدا کا خوف سکھاؤں، میں ان کی تربیت کروں، میں ان کو خدا کا کلام سکھاؤں، تاکہ وہ میرے لیے برکت کا باعث بنے، میں ان کے لیے برکت کا باعث بنوں، ہمارا خاندان مضبوط ہو، ہمارے رشتے مضبوط ہوں، اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر ظاہر ہوتا رہے۔ اور یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔ بڑا خاص کام ہے، خاندان خدا بناتا ہے۔ لکھا ہے وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے، اور جب وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے، خاندان کی صورت میں رکھتا ہے، تو پھر خاندان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ خاندان خدا کے حضور بڑھے اور ترقی کرے۔